امڑے مجبوری ہی لوگ خان زمان کی باتیں سنتے، وہ بھی اس وقت جب خان زمان سے کوئی کام نکلوانا ہوتا۔ خان زمان کے پیچھے یہی لوگ کہتے وہ بڑی ہی گاڑی باتیں کرتے ہیں، ان سے تو اللہ بچائے۔ کوئی کہتا پیارے صاحب، اگر میری بیٹے کی ترقی کا معاملہ نہ ہوتا تو حضور خان زمان کی محفل میں ایک پل نہ بیٹھتا۔ یہ آدمی اتنے باتیں کرتے کرتے تھکتا نہیں۔ کوئی حاسد امیر اپنی رائے دیتا۔ ان تمام افراد کے برعکس شاہ بیگ خان زمان کا بڑا ہی بہترین سامع ثابت ہوا۔ دوسرے آدمزاد خان زمان کی تقریر سنتے سنتے اونگنے لگتے، مگر کیا مجال جو شاہ بیگ پلک بھی جھپکا لیتا۔ اس پرخلوت میں خان زمان شاہ بیگ سے کہتا، شاہم، ہمیں خبر ہے کہ تم سے اچھا کوئی اور سامع نہیں، صرف تم ہی ہماری باتیں سمجھتے ہو، باقی جو لوگ یہاں آتے ہیں سب جاہل اور خود غرض ہیں۔ ہماری تعریف کر کر ہم سے اپنے اپنے کام نکلوا لیتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ہمیں ان کی خود غرضیوں کی پہچان ہے۔ لیکن تم شاہم بے حد ذہین ہو اور ذہانت رکھتے ہو، اور کیوں نہ اتنے ذہین ہوتے، آخر ضلع سبحانی کے چہیتے خادم ہو۔ سب غبی ہیں، تم ذہین ہو شاہم۔ یہ الفاظ شاہ بیگ کی سماعت میں گونجتے۔ غبی ہو کر ذہانت کی سند مل جانا شاہ بیگ کے لیے سودمند ثابت ہوا۔ ایک روز شاہ بیگ موقع پا کر ایسے وقت خان زمان کی حویلی میں گیا کہ خان زمان وہاں نہ ہو۔ خان زمان اس وقت بادشاہ کے پاس تھا، وہاں سے اس کی واپسی کا جلدی امکان نہ تھا۔ میں سب کچھ پہلے سے معلوم کر چکی تھی۔ شاہ بیگ بھی باخبر تھا۔ خان زمان کے علاوہ دیگر امراء کو بھی بادشاہ نے طلب کر لیا۔ جنید برلاس کے انتقال کی اطلاع ہمایوں کو آج ہی ملی تھی۔ وہ مشرقی علاقے کے بندوبست پر مامول تھا۔ اس نے پٹھانوں کی ایسی سرکوبی کی تھی کہ اس کے ہوتے کسی پٹھان کو سر اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ جنید برلاس کی موت کے بعد شیر شاہ فتنہ فساد برپا کر سکتا تھا اور ہمایوں اسی کو روکنا چاہتا تھا۔ اس نے اسی لیے امیروں کو طلب کیا تھا کہ اس ضمن میں ان سے مشاورت کر سکے۔ ہمایوں کا آدم خاص ہونے کی وجہ سے شاہ بیگ تمام ملکی حالات سے واقف رہنے لگا تھا۔ اسے ایک ایک پل کی خبر رہتی تھی کہ ہمایوں کب اور کیوں کس امیر سے ملا اور کب وہ کیا قدم اٹھانے والا ہے۔ امراء کی ایسی مجالس میں حاضری سے شاہ بیگ کو مستثنی قرار دیا گیا تھا، جس میں ملکی امور سیاست زیر بحث آئے۔ خود امراء بھی ایسی مجلسوں میں شاہ بیگ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ بات ہمایوں سے چھپی نہ تھی۔ وہ ایسے مواقع پر خود ہی شاہ بیگ کو ٹال دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شاہ بیگ بڑے اطمینان سے خان زمان کی حویلی پہنچ گیا۔ وہ دل آرام سے کلام کرنے کا منتظر تھا۔ اس کے لیے یہ موقع بڑا غنیمت تھا۔ شاہ بیگ کو خبر نہ تھی کہ وہ مست ناز عشوائے ادا کے ہزارے پیکا لیے ایسے ہی موقع کی منتظر تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب میں دل آرام کے جسم میں اتر گئی۔ اول توقع کے مطابق مجھے گھٹن محسوس ہوئی، مگر جلدی مجھے قرار آ گیا۔ اس کا سبب یہی تھا کہ دل آرام کا جسم بڑا لطیف تھا۔ طویل عرصے کے بعد عارج اور میں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے، مگر اس طرح سے جیسے کہ دو اجنبی ہو۔ آشنائی کی خوشبو اجنبیت کی کڑپ کو ختم کر دیتی ہے، لیکن اسی وقت جب دونوں طرف شعلہ عشق لپک رہا ہو، عشق میں دوری نہیں ہوتی۔ مگر اب ہمارے درمیان شاہ بیگ اور دل آرام کے انسانی قالب تھے۔ شاہ بیگ کی آمد کے بارے میں جب مجھے خبر ہوئی تو میں نشستگاہ کے چلمن سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ نہ صاف چھپتی تھی نہ سامنے آتی تھی۔ بڑی چلمن کے پیچھے ایک شعلہ سا فیروزہ تھا۔ شاہ بیگ نے چلمن پر نگاہ جما دی۔ وہ دیوانوں کی طرح سے ایک ہی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ پھر میں ہی عارج سے دل آرام بن کر مخاطب ہوئی۔ عارج نے جو آواز سنی وہ میری نہیں، دل آرام کی تھی۔ اسے گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ دل آرام کے بدن میں آرام کر رہی ہوں۔ حضور عزت مآب عالی مرتبت خان زمان اس وقت حویلی میں تشریف نہیں رکھتے، میں نے نرم آواز میں کہا۔ ہمیں معلوم ہے، عارج نے شاہ بیگ کی آواز میں کہا۔ مگر کیا ہماری پذیرائی خان زمان کی موجودگی سے مشروط ہے؟
میں فوراً بولی، کنیز ہر خدمت کے لیے حاضر ہے۔ میں نے محسوس کر لیا کہ دل آرام کی شیریں آواز سن کر عارج کی سماعت میں شہد سا گھل گیا ہے۔ ہمیں پہلے ہی خبر تھی کہ اس وقت خان زمان کہاں ہوں گے۔ عارج سنبھل کر بولا، ہم اسی لیے اس وقت آئے تھے، ہمیں ان سے نہیں بلکہ کسی اور سے ملنا ہے۔ تو حکم دے میں خبر کر دوں۔ جو خود ہماری خبر سے بے خبر ہے، اسے خبردار کرنے سے حاصل بھی کیا؟ عارج کا معنی خیز جملہ سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ کہیں اسے پتا تو نہیں چل گیا کہ میں دل آرام کے اندر ہوں؟ اگر حضور اخفا ضروری سمجھے تو بتا دے کہ وہ بے خبر کون ہے۔ میں نے عارج سے دانستہ یہ سوال کیا۔ وہ بے خبر؟ عارج نے سرد آہ کھینچی، جیسے کہ اس کے سینے میں کوئی تیر ترازو ہو۔ وہ بے خبر تم ہو دل آرام؟ یہ سن کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ وہ مجھے پہچان نہیں سکا تھا۔ ابھی میں کچھ کہنے والی تھی کہ کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ عارج بھی غالباً یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں خان زمان کو کچھ علم ہو۔ وہ ایک حبشی غلام تھا جو نشست گاہ کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ ہوا سے نشست گاہ کے دروازے پر پڑا پردہ بار بار اٹھ رہا تھا۔ عارج نے پردہ اٹھنے کی وجہ سے اس حبشی غلام کی جھلک دیکھ لی تھی۔ جب قدموں کی آواز بالکل ہی مدھم ہو گئی تو میں بولی، کنیز اجازت چاہتی ہے، مبادا کوئی سن نہ لے۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی میں نے عارج کے دماغ پر توجہ دی۔ وہ سوچ رہا تھا، دل آرام صرف خفائے راز چاہتی ہے۔ اگر تمہیں کسی کے کچھ سن لینے کا خوف ہے تو خلوت کا بندوبست بھی کیا جا سکتا ہے، بس ذرا تمہیں ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ وہ جلدی سے ترکیبی لہجے میں بولا۔ مجھے نہ شائستگی محسوس ہوئی، میرا جی چاہا کہ اسے ڈانٹ دوں اس بدتمیزی پر۔ پھر اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ چاہنے کے باوجود بھی میں ایسا نہ کر سکی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں گھبرا گئی۔ وہی جو عارج کو ہو چکا ہے، کوئی جیسے میرے وجود میں سرگوشی کرنے لگا۔ تجھ پر اے دینار کنیز، دل آرام کی جسمانی کمزوریاں غالب آ رہی ہیں۔ دل آرام کا انسانی قالب شاہ بیگ کے قالب پر فدا ہو چکا ہے۔ اس انکشاف نے تو مجھے لرزا دیا۔ میں بھی اس آزمائش سے دوچار ہو چکی تھی جس سے عارج گزر رہا تھا۔ پھر بھی میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے عارج کی بات کے جواب میں کہہ دیا، نہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرے انسانی قالب میں بھی مار کا اڑائی شروع ہو گئی۔ آدمزاد کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، جنات کو نہیں۔ اسی سبب آدمزاد ہم جنات پر غالب آ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ کنیز، دل آرام کا جذبہ عشق قوی تھا، سو میں بے بسی محسوس کرنے لگی۔ میں کہنا کچھ چاہتی تھی، زبان سے کچھ نکلتا۔ اس پر بھی عارج کو بے راہ روی اور گناہوں کی دلدل میں دھنسنے سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ میں دل آرام کے انسانی قالب کو نہ چھوڑتی۔ میں نے ایک فیصلہ کر لیا جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ خیر، خبر نہیں کہ مجھے کیا کہنا تھا۔ جو الفاظ بے اختیاری میری زبان پر آئے تھے یہ تھے، آپ کو حضور، کنیز کی جانب سے شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ نیز یہ مقصد ہرگز نہیں تھا۔ اچھا تو پھر ہم چلتے ہیں۔ عارج یہ کہتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں خان زمان سے خوف زدہ ہوں۔ کہیں حضور اس کنیز سے خفا تو نہیں ہوگے؟ میں بولی۔ عارج نے چلمن سے نظر ہٹا کر اپنی دانست میں پھانسا پھینکا۔ ہاں، ہم تم سے خفا تو ہیں۔ کنیز معافی کی خواستگار ہے۔ معافی کی صرف ایک صورت ہے۔ عارج چلمن کی طرف دیکھ کر مسکرایا، پھر مجھے خاموش دیکھ کر بولا، درمیان سے حجاب اٹھا دو۔ 2 قدم۔ وہ قدم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے لیے باعث مسرت یہ بات تھی کہ بہر صورت اب بھی میں ہی اس کی منزل تھی، چاہے ایک آدمزاد کنیز دل آرام کی صورت میں ہی صحیح۔ عارج کو بھٹکنے سے بچانے کا یہی ایک راستہ تھا کہ میں دل آرام کے قالب میں رہ کر اسے الجھائے رکھوں۔ واقعہ دراصل یہ ہوا تھا کہ عارج اور میں انسانی قالبوں کے جیسے اسیر ہو کر رہ گئے تھے کہ ایک افریت سے زندگی محفوظ رکھنے کے لیے ہم نے ان انسانی قالبوں میں روپوشی اختیار کر لی تھی، ورنہ ان سے باہر نکل آنا ہمارے لیے دشوار نہ تھا۔ سو یوں گویا ہم حالات کے جبر کا شکار تھے۔ ان انسانی قالبوں کی منفی صفات و عادات کو بھی ہمیں برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ عارج کی ترکیب کے باوجود
میں بے حس و حرکت چلمن سے لگی کھڑی رہی تو اس کی ہمت اور بڑھ گئی۔ وہ تیز قدمی سے آگے بڑھا اور چلمن اٹھا دی۔ یہ آپ حضور، میں ہکلا کر رہ گئی۔ عارج اب میرے بہت قریب تھا، میں تو اس کے وجود کی مخصوص خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ لیکن طویل عرصے کے بعد شاہم بیگ کے انسانی عالم میں رہنے کے بعد عارج اس کا اہل نہیں رہا تھا کہ میرے وجود کی خوشبو پہچان لے۔ کوئی دیوانہ یا مقبوض الحواس شخص رشتے میں کسی کا کچھ بھی لگتا ہو، مگر اسے یہ توقع رکھنا کہ وہ اپنی بیوی یا بیٹی کو پہچانے زیادتی ہے۔ ایسے لوگ قابل نفرت نہیں، قابل رحم ہوتے ہیں۔ میں بھی اس پر ندامت محسوس کرنے لگی کہ عارج سے خفا ہو گئی تھی۔ اس وقت عارج میرے سامنے ایک آدم زاد کنیز دل آرام کا عاشق بنا کھڑا تھا۔ میری پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ تم دل آرام واقعی قرار دل و جان ہو؟ عارج کی آواز جذبات سے بوجھل تھی۔ کاش تم ہمارے لیے ہوتی۔ اب میں اسے کیسے بتاتی کہ میں اس کے لیے ہی تو تھی۔ وہ مجھے دل آرام جان کر کہے جا رہا تھا، خان زمان یقیناً تمہارے قابل نہیں ہے۔ اگر میں نے عارج کو اپنے انداز و اطوار سے یہ یقینہ دلایا ہوتا کہ میں اس پر رجھ گئی ہوں تو وہ خلوت کے باوجود یہ بات نہ کہتا۔ میں نے عارج کی بات کے رد عمل میں خود کو خوفزدہ اظہار کیا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی جبکہ اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا بات ہے، تم بہت ہراساں نظر آ رہی ہو۔ عارج میرے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے بولا، ذرا نگاہ تو اٹھاؤ، ایک بار ہی صحیح، ہم تمہیں جی بھر کر دیکھ تو لیں کہ پھر کبھی یہ موقع نصیب نہ ہو۔ یہ کہتے ہی عارج کا ہاتھ آگے بڑھا، وہ میرا ہاتھ تھامنا چاہتا تھا۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹ گئی اور دھانستا لرزتی آواز میں بولی، کوئی کسی بھی لمحے یہاں آ سکتا ہے، خدا کے لیے اب کنیز کا اتنا سخت امتحان نہ لیں۔ عارج نے چلمن چھوڑ دی اور کہا، دل آرام، ہم اپنے دل سے مجبور ہو گئے تھے اور یہ ہماری عمر کا تقاضا بھی ہے۔ ہم نے پہلی بار اپنے اندر کسی کے لیے اتنی شدت محسوس کی تھی، اسی لیے ہوش کھو بیٹھے تھے۔ تاب نظارہ ہوئی تو ہم بھی کوئی موقع نکال کر آئیں گے۔ خدا حافظ اے قرار شہم۔ پھر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے بھی جواب میں اسے خدا حافظ کہا۔ عارج نے آواز سنی تو مڑ کر دیکھا۔ میں جان بوجھ کر چلمن کا پردہ اٹھائے کھڑی تھی۔ ہماری نگاہیں ملی مگر ان میں فرق تھا، ایک نگاہ ہوس تھی اور دوسری نگاہ عشق۔ میں تو اس کی نظریں پہچان گئی مگر وہ نہ جان سکا کہ اسے اس محبت سے پکارنے والا کون ہے۔ پھر میں نے چلمن کو گرا دیا اور عارج نشستگاہ سے نکل گیا۔ میں کنیز دل آرام کے قالب سے نکل آئی۔ اب مجھے ہر وقت عارج پر نظر رکھنا تھی۔ دیوانہ دیوانہ ہی ہوتا ہے اور لا علمی میں اپنی جان بھی دے سکتا ہے، اپنے سینے میں خود اپنے ہاتھوں سے خنجر بھی اتار سکتا ہے۔ میری ذمہ داری اب پہلے کی نسبت بڑھ گئی تھی۔ میں خان زمان کی حویلی سے دل آرام کا قالب چھوڑ کر شاہی محل میں پہنچ گئی۔ عارج وہیں گیا تھا۔ اسے میں نے محل کے اسی حصے میں دیکھا جو اس کے لیے مخصوص تھا۔ عارج نے اپنے ایک خدمتگار کو طلب کر کر پوچھا، عمرہ کا اجلاس ختم ہوا یا نہیں؟ اس کے ایک خادم نے آ کر کچھ ہی دیر میں اطلاع دی، اجلاس ابھی ختم ہوا ہے جناب۔ اور حضور؟ پھر خادم نے جو کچھ بتایا اسے سن کر عارج کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ مولا پیر محمد، وہ بڑبڑایا، مگر کیوں؟ وہ بوڑھا گاہک مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ یہ وہی مولا پیر محمد تھا جس نے عارج کو شاہی محل تک پہنچایا تھا۔ مجھے مولا پیر محمد کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے جو اس نے کبھی عارج سے کہے تھے، جو بلندی تک پہنچاتا ہے بلندی سے گرا بھی سکتا ہے۔ اسی شب عارج کو مولا پیر محمد سے ملنا تھا۔ خادم نے یہی اطلاع دی تھی۔ یہ ملاقات بعد نماز عشاء مولا پیر محمد کی حویلی میں ہوئی تھی۔ یہ شام کا وقت تھا۔ عارج نے جب سے شاہم بیگ کا انسانی قالب اپنایا تھا اس کی آمد شاہی محل میں ہوتی تھی۔ وہ غروب آفتاب کے بعد طلوع جام کا عادی ہو چکا تھا۔ اس کے خدمتگاروں نے یہ بندوبست شروع کر دیا۔ ان میں کنیزیں بھی تھی اور غلام بھی، مگر یہ سبھی زیادہ عمر کے نہیں تھے، جوان اور خوبصورت۔ بادشاہ نے اسے بڑی مراعات دے رکھی تھی۔
وہ عمرہ سے زیادہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا تھا، اور صرف اس بنا پر کہ وہ بادشاہ کا خادم خاص اور مزاج دار تھا۔ ایک جن ذات ہونے کی حیثیت سے عارج میں فطری طور پر کچھ ایسی صلاحیتیں تھیں جو کسی آدم ذات میں ہونا ناممکن تھی۔ شاہ بیگ کے جسم میں اگر عارج نے اپنا گھر نہ بنایا ہوتا تو یہ مشکل ہی ہوتا کہ شاہ بیگ بادشاہ کے اس قدر قریب پہنچ جاتا۔ عارج اور شاہ بیگ کی فطری صفات ایک دوسرے سے ٹکراؤ کے باوجود یکجا تھی، اور بلا شبہ یہ بڑی عجیب سی بات تھی۔ میرے خیال میں کہیں کوئی کمی ضرور تھی جو عارج اور میں اس زمانے میں آ کر آدم زادوں کے جسموں پر مکمل قبضہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کی وجہ عالم سوما ہی بتا سکتا تھا جو ہم سے سینکڑوں صدیوں پیچھے رہ گیا تھا۔ عرصہ، وقت اور مقام دونوں ہی بدل گئے تھے۔ میں اسی لیے حیران تھی کہ ان کے ساتھ ہی عارج بھی بدل گیا تھا۔ مجھے اس کی مجبوری کا علم تو ہو گیا تو میرا رویہ رحم دلانہ ہونے کے ساتھ ساتھ محتاط بھی ہو گیا تھا۔ عارج پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت تھی۔ محل میں آنے کے بعد عارج کا مزاج بدل گیا تھا۔ اس کی خوش مزاجی جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ ممکن ہے یہ بد مزاجی حالات کا تقاضا اور شاہ بیگ کی منفی صفات کا اثر ہو۔ بادشاہ سے قربت کے سبب وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتا۔ ہاں، پیر محمد سے اب بھی وہ نظر بچا جاتا تھا۔ اس بوڑھے گاہ خادم زاد نے عارج سے پہلی ملاقات میں جو کچھ کہا تھا میں بھولی نہیں تھی۔ پیر محمد کے علاوہ خان زمان بیرم خان کے سامنے بھی وہ زیادہ نہ پڑتا، کیونکہ خود بادشاہ ہمایوں بیرم خان کی بڑی قدر کرتا تھا۔ ملا پیر محمد اور خان زمان کے سوا اور کسی سے نہ دبتا تھا۔ سپہ سالار خان زمان سے مراسم کے بعد عارج اور بھی شیر ہو گیا۔ خان زمان بھی بیرم خان کا ہی پروردہ تھا۔ اس منصب تک اسے بیرم خان نے ہی تو پہنچایا تھا۔ یہ بات بھی عارج کو معلوم ہو چکی تھی۔ وزیر شاہ بیرم خان کا چہیتا اور ہمایوں کا بااعتماد سپہ سالار، پڑھا لکھا سنجیدہ بردبار اور متین خان زمان عارج کے سامنے آ کر جیسے اپنی حیثیت بھول جاتا تھا۔ وہ اپنی حال مانا گفتگو سننے والے عارج کی بڑی قدر کرتا۔ اس کے علاوہ اسے ہمیشہ یہ خیال بھی رہتا تھا کہ براہ راست ہمایوں تک کوئی بات پہنچانے کا آسان ترین ذریعہ عارج ہی ہے۔ خان زمان اس بات سے بھی واقف تھا کہ سبھی لوگ اپنی خوشامد، تعریف اور چاپلوسی سے خوش ہوتے ہیں۔ عارج کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے اس نے یہی گڑ اپنایا تھا۔ ایک طرف تو مغل افواج کا وہ سربراہ تھا، دوسری جانب ایک خادم کی قصیدہ خوانی کرتا تھا۔ خان زمان کے مزاج و طبیعت کی اس دو رخی نے عارج کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ شاید ہی کوئی دن ایسا ہوتا کہ خان زمان اسے نہ ملتا۔ آج بھی عارج کو توقع تھی کہ اجلاس ختم ہوتے ہی خان زمان اس کے پاس دوڑا آئے گا۔ اس کے ساتھ عارج کو ملا پیر محمد کی طرف سے بھی فکر تھی، مگر اس فکر کو وقتی طور پر اس نے بھلا دیا۔ خان زمان کے بارے میں عارج کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ ادھر عارج کو ملا پیر محمد کا پیغام ملا، ادھر ذرا ہی دیر بعد خان زمان بھی آ گیا۔ عارج نے اسے مسند پر اپنے پہلو میں بٹھایا اور پھر اپنے ہاتھ سے اس کے لیے ساغر میں آتش سیال ڈیلی۔ اس وقت خان زمان کے چہرے پر تردد فکر کے آثار تھے۔ عارج دھاڑ گیا کہ عمرہ کے اجلاس میں کوئی ایسی بات ضرور ہوئی ہے جو خان زمان کے لیے فکر مندی کا سبب ہے۔ عارج یہ سبب معلوم کرنا تو چاہتا تھا لیکن احتیاط کے ساتھ۔ مجھے اس پر حیرت تھی کہ عارج رموز مملکت میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ بغداد کے قیام میں اس نے کبھی ان معاملات میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ عارج مجھ سے کہتا کہ اے دینار، ہم جن زادوں کو اس سے کیا کہ آدم زادوں کا خلیفہ کون ہے اور کسے خلیفہ یا مسلمانوں کا حکمران ہونا چاہیے، مگر عراق سے ہندوستان آ کر اس کا رویہ ہی بدل گیا تھا۔ اس کی وجہ میں جان چکی تھی۔ یہ سب عارج کے انسانی پیکر شاہ بیگ کی عادات و اطوار اور خصلت و فطرت کا اثر تھا۔ اب عارج اس قدر چالاک اور ہوشیار ہو گیا تھا کہ رموز مملکت میں اپنی دلچسپی کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیتا۔ وہ باتوں باتوں میں کام کی باتیں معلوم کر لیتا اور کسی کو گمان بھی نہ گزرتا کہ اس نے کتنی اہم باتیں ہمایوں کے خادم خاص کو بتا دی ہیں۔ خان زمان نے ساغر اٹھا کر ایک گھونٹ لے لیا تو عارج نے حقیقت حال معلوم کرنے کی غرض سے بات کو چھیڑ دیا۔ حضور کچھ فکر مند نظر آتے ہیں۔
عارج نے خان زمان کو مخاطب کیا، ہم تم سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں شاہم کہ کم از کم تم ہمیں حضور نہ کہا کرو۔ خان زمان لہر میں آ گیا، ہمیں صرف خان کہا کرو، حکم کی تعمیل غلام کا فرض ہے، مگر کیا یہ حد ادب سے تجاوز نہ ہوگا؟ حد ادب؟ خان زمان آہستہ سے ہنسا، حد ادب اوروں کے لیے ہے شاہم، تمہارے لیے نہیں۔ غلام واقف ہے حضور، خان سے قرب خاص کے سبب ہی روئے پر جلال پر فکر مندی دیکھ کر خود یہ غلام بھی بڑا فکر مند ہو گیا ہے۔ تم ہماری فکر مندی کی وجہ جان کر کیا کرو گے شاہم؟ یہ اور معاملات ہیں۔ خان زمان نے ٹھنڈا سانس بھرا، تمہیں خبر ہے کہ ضلع سبحانی ان دنوں کتنے پریشان ہیں؟ ایک بار شیر خان ہاتھ آ جائے تو سکون کا سانس ملے۔ آج کل اس نے رہتاس گڑھ کے علاقے میں فتنہ فساد مچا رکھا ہے۔ مخبروں سے خبر ملی ہے کہ وہ اب جنگل کی طرف روانہ ہونے والا ہے۔ خان زمان نے یہ کہہ کر ساگر کو اٹھا لیا۔ عارج اپنی تمام تر جناتی صفات اور ذہانت کے باوجود ان باتوں پر تبصرہ کرنے کا اہل نہ تھا، اسی لیے وہ دوبارہ سے خان زمان کے بولنے کا منتظر رہا۔ خان زمان نے ساگر خالی کر دیا تو عارج نے اسے پھر سے بھر دیا اور بولا، آپ نے بجا فرمایا خان کہ یہ اور معاملات ہیں، مگر ضلع سبحانی اور آپ سے لگاؤ کے سبب ان سے غلام کا بھی تو واسطہ ہے۔ اسی سبب کے واسطے تو ہم تمہیں بتانے آئے ہیں شاہم کہ ضلع سبحانی نے آگرہ سے کوچ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کہاں؟ عارج بے چین ہو گیا۔ ضلع سبحانی اس وقت آگرہ سے کوچ کریں گے جب شیر خان بنگال کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ ضلع سبحانی شیر خان شیر شاہ سوری کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر قلعہ چنار پر قبضے کا قصد رکھتے ہیں، اور یہ قدم نہایت ہی دانشمندانہ ہے۔ پھر خان زمان عارج کو شیر خان کے بارے میں بتانے لگا۔ عارج نے کوئی دلچسپی نہ لی تو وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ شیر خان جو بعد میں شیر شاہ سوری کہلایا، اس کے متعلق میں بتاتے چلوں کہ وہ ہندوستان کا حکمران بھی رہا۔ بہار کے ایک قدیم شہر سہرام کا وہ جاگیردار تھا۔ اپنی قوت و لیاقت، ذہانت اور دلیری کی وجہ سے وہ رفتہ رفتہ ترقی کرتا گیا اور بالآخر مغلیہ حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا۔ اس نے ہمایوں اور اس کے بھائیوں کے نفاق سے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس کے غیور اور بہادر پٹھان تھے جو ہندوستان پر مغلوں کی حکومت کا حق تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مغل باہر سے آئے ہیں، انہیں واپس اپنے وطن چلے جانا چاہیے۔ ہمایوں کے حوصلہ مند باپ اور پہلے مغلیہ تاجدار بابر نے جس مضبوط و مستحکم حکومت کی بنیاد ڈالی تھی، اس کے ستون لرزنے لگے تھے۔ شیر خان کی صورت میں ہمایوں نے ایک بڑے خطرے کو محسوس کر لیا تھا۔ خان زمان کا خیال درست تھا، حالات کے پیش نظر ہمایوں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا۔ خان زمان کو بھی جلد اندازہ ہو گیا کہ عارج شیر خان کے ذکر میں دلچسپی نہیں لے رہا۔ تیسرا ساگر ختم کرنے کے بعد اسے اب ہلکا ہلکا سا نشہ ہونے لگا تھا۔ اسی وجہ سے جب عارج نے اس کے ساگر میں مزید شراب انڈیلنے کے لیے سرائی اٹھائی تو وہ بولا، شاہم کاروان شوق و مستی کو ذرا آہستہ لے چلو، ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدم لڑکھڑا جائیں۔ عارج اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ اس نے سرائی رکھ کر کہا، خان کا غلام بھی تو اس کارواں میں شامل ہے، وہ بھلا کبھی یہ گوارا کرے گا کہ خان کے قدموں میں لرزش آئے؟ خود کو غلام نہ کہا کرو شاہم، غلام تو ہم ہیں، اپنی خواہش کے غلام۔ تم تو بس شاہم ہو شاہم۔ ہاں، وہ لرزش کے باب میں تم نے کیا کہا؟ لرزش تو آدمی کی سرشت میں داخل ہے، ورنہ جنت کیا بری تھی؟ میری توجہ خان زمان اور عارج دونوں کے ذہنوں پر تھی۔ عارج سمجھا کہ خان زمان بہکنے لگا ہے، اسی لیے بولا، خان کو آج بہت جلد سرور ہو گیا ہے۔ خان زمان اس کی بات سن کر مسکرایا، ہاں شاہم، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی تو بغیر پیے ہی نشہ ہونے لگتا ہے۔ نشے کا تعلق دراصل آدمی کے مزاج سے ہے، شراب میں کیا رکھا ہے؟ خان زمان کی باتوں سے دماغ میں روشنی سی ہونے لگتی ہے۔ عارج نے اسے بانس پر چڑھایا، تعریف خان زمان کو بھی پسند تھی۔ ممکن ہے ہماری باتیں تمہارے لیے روشنی ہو شاہم، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان باتوں کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ خان زمان کے بعد شاہ بیگ کچھ کہنے والا تھا کہ خان زمان پھر سے بول اٹھا، ہاں ایک بات تو رہ گئی۔
ارشاد، عارج مودب آواز میں بولا۔ خان زمان نے پہلو بدل کر کہا، جہاں تک ہمارا خیال ہے ضلع سبحانی تمہیں بھی ساتھ لے کر چلیں گے۔ جب سے تم آگرہ ہو ایسا موقع نہیں آیا، تم گھبرانا جانا، تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ خود ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ تم ساتھ چلو۔ اس بارے میں فیصلہ تو ضلع سبحانی کریں گے، غلام تو حکم کا پابند ہے، عارج ہوشیاری سے بولا۔ درست کہا تم نے، خان زمان کہنے لگا، اور پھر رخصت ہو گیا۔ اس عرصے میں عارج نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ اسے ڈھونڈنے حویلی پہنچا تھا۔ عمرہ کے اجلاس سے عارج نے لاعلمی کا اظہار کیا تھا تاکہ خان زمان کو کوئی اور شک نہ ہو۔ صنف نازو کے بارے میں کیا آدم زاد اور کیا جنات، کیا غریب کیا امیر، سبھی حساس ہوتے ہیں۔ عارج بھی یہ بات جانتا تھا کہ صنف نازو کے لیے کوئی شرط نہیں، وہ کوئی کنیز بھی ہو سکتی ہے۔ دل اڑا میں کنیز ہی تو تھی میں جس کے جسم میں اتری تھی۔ تجربات نے عارج کو بہت محتاط کر دیا تھا۔ وہ عیب تو کرنا چاہتا تھا مگر ہنر کے ساتھ۔ اسے دل اڑاب کی خواہش تو ضرور تھی مگر اس قیمت پر نہیں کہ خان زمان سے بگاڑ ہو جائے۔ اب وقت ہو گیا تھا کہ عارج شاہی محل سے چل دیتا۔ اس نے معلوم کروا لیا تھا کہ ہمایوں خلوت میں ہے، ایسے میں اس کے پاس کوئی نہیں جا سکتا تھا، چاہے اس کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہو۔ عموماً ایسا اس وقت ہوتا جب ہمایوں کسی معاملے پر غور و فکر کرتا، اسے کوئی فیصلہ کرنا مقصود ہوتا۔ شاہی محل سے نکل کر عارج ملا پیر محمد کی حویلی پہنچا تو اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ میں عارج کے ساتھ ساتھ تھی۔ ملا پیر محمد نشستگاہ میں داخل ہوا تو عارج بطور احترام اٹھ کر ادا بجا لایا۔ ادھر بیٹھ جاؤ، ملا پیر محمد نے اپنی مسند کی طرف بیٹھتے ہوئے عارج کو مخاطب کیا۔ جی حضور، عارج بولا، اور جب ملا پیر محمد مسند نشین ہو گیا تو کچھ فاصلے پر جا بیٹھا۔ یہ وہی جگہ تھی جس کی طرف ملا پیر محمد نے اشارہ کیا تھا۔ مسند کے قریب نہ بٹھانے کا مطلب اظہار خفگی ہی تھا۔ ہم نے تمہیں صرف یہ کہنے کو بلایا ہے کہ تم اتنے اونچے نہ اڑو جو تمہارے پر کاٹنے پڑے۔ ملا پیر محمد کے لہجے میں رعونت تھی۔ غلام کچھ سمجھا نہیں حضور، عارج نے نرمی سے کہا تھا۔ سمجھتے ہو، تم سب سمجھتے ہو، تمہیں خبر ہے کہ ہمارے بدخواہ کون ہیں۔ ایک حد میں رہ کر ان سے رابطہ رکھو ورنہ۔ ملا پیر محمد نے اس بات کو معنی خیز انداز میں ادھورا چھوڑ دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ عارج اپنی صفائی میں کچھ کہتا، ملا پیر محمد اپنی مسند سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اب تم جا سکتے ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ تمہیں اس زمن میں تقید کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم یہ بھی واضح کر دینا بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارا آدمی شاہی محل میں بھی ہے جو تمہاری نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں۔ عارج خاموش کھڑا رہا اور ملا پیر محمد نشستگاہ کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ملا پیر محمد کے مسند سے اٹھتے ہی عارج بھی احتراماً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شاہی محل واپس آ کر کچھ دیر تو وہ فکر مند رہا، پھر اس نے اپنے ذہن کو پرسکون رکھنے کی خاطر خان زمان کی خوبصورت کنیز دل اڑاب کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ میں اس کے قریب ہی تھی اور جو کچھ وہ سوچ رہا تھا مجھے خبر تھی۔ ملا پیر محمد کے انتباہ نے اس پر اثر تو کیا تھا مگر خان زمان کی باتوں نے اسے زیادہ فکر مند کر دیا تھا۔ یقیناً عارج بزدل نہیں تھا مگر وہ رزم اور بزم کا فرق بخوبی جانتا تھا۔ وہ اسی وقت کھٹک گیا تھا جب خان زمان نے آگرہ سے کوچ کی خبر سنائی تھی، اسے ہمایوں کے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ وہ محض ذاتی مفاد کی خاطر رموز مملکت سے دلچسپی رکھتا تھا، ان معاملات کو وہ اپنے مفاد میں استعمال کرتا رہتا تھا۔ مغل لشکر شیر شاہ پر بھاری پڑتا یا شیر شاہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا، عارج کو اس سے کوئی غرض نہ تھی۔ کیا بہادر خان نے اسے زندان سے نکالتے ہوئے اپنا مفاد نہیں سوچا؟ ہر چند کے اس کے لیے میں نے راہ ہموار کی تھی لیکن بہادر خان کی غرض بھی اس میں تھی۔ ملا پیر محمد کون سا معصوم تھا؟ اس نے بھی تو خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر عارج کے انسانی پیکر کو شاہ بیگ کو بادشاہ کی خدمت میں دے دیا تھا، اور بادشاہ کیا وہ بے غرض تھا؟ کیا شیر شاہ اور ہمایوں کو اپنے اپنے مفادات نہیں تھے؟
ان حالات میں عارج نے بھی اپنے لیے سوچا۔ اس کی نظر میں مغل لشکر کے ساتھ جانا بے سود تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں لشکر کے ساتھ کوچ نہ کروں تو اس دوران میں دل رام کو رام کر سکتا ہوں۔ اسی نقطے پر وہ دیر تک سوچتا رہا۔ خان زمان لشکر کے ساتھ چلا جاتا اور یوں اس کا راستہ صاف ہو جاتا، پھر کوئی ڈرکا نہ رہتا، مگر دل آرام کے حصول میں بادشاہ کا حکم رکاوٹ بن سکتا تھا۔ اسے خان زمان کی نہیں بادشاہ کی فکر تھی۔ اگر ہمایوں اسے ساتھ چلنے کا حکم دے دیتا تو پھر کچھ نہ ہوتا، دل آرام بھی نہ ملتی اور در بدر مغل لشکر کے ساتھ بھٹکنا پڑتا۔ بادشاہ درمیان میں نہ ہوتا تو وہ بہت جلد کوئی فیصلہ کر لیتا۔ لیکن یہ معاملہ نازک تھا، اسے نزاکت سے نمٹانا ضروری تھا۔ ہمایوں سے قریب ہونے کے سبب عارج اس کی مزاج سے آگاہ تھا۔ میں بھی جانتی تھی کہ ہمایوں حالات کا شکار ایک ایسا آدمزاد حکمران ہے جس نے بدخواہوں کے مشورے پر افیون کھانا تک قبول کر لیا تھا۔ وہ جھوٹے سہاروں کا عادی ہو گیا تھا۔ غلام کنیزیں اور خدمت گار بھی جھوٹے سہارے ہی تھے۔ یہ سبھی ہمایوں کی عادت بن گئے تھے۔ خاص طور پر عارج کی خدمت گزاری سے ہمایوں بہت خوش تھا۔ وہ مجبوراً ہی ایسا کر سکتا تھا کہ عارج کو اپنے ساتھ نہ لے جاتا۔ حقائق کے اس صحیح تجزیے نے عارج کو پریشان تو کیا مگر اسے ایک نئی راہ بھی سجھا دی۔ اس نے فیصلہ کیا وہ ہمایوں کو مجبور کر دے گا کہ وہ اسے آگرے میں چھوڑ جائے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ ایک مطلق العنان بادشاہ کے لیے عارج نے ایسا سوچا، مگر یہ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات تھی کہ اس نے ایسا کر دکھایا۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ کوئی آدم زاد نہیں بلکہ ایک جن زادہ تھا۔ اس کی اگر کوئی مجبوری تھی تو محض یہ کہ وہ اپنے انسانی پیکر سے باہر آنے میں خطرہ محسوس کرتا تھا۔ سو اس نے ایک ایسی تدبیر پر عمل کیا کہ اسے شاہم بیگ کا انسانی پیکر نہ چھوڑنا پڑے اور کام بھی نکل جائے۔ عارج کو خان زمان سے یہ تو معلوم ہو ہی چکا تھا کہ ہمایوں لازماً آگرے سے کوچ کرے گا، لیکن وہ کب کوچ کا حکم صادر کرے گا اس کا انحصار شیر شاہ کی بنگال روانگی پر تھا۔ وہ وقت آنے سے پہلے ہی عارج مناسب بندوبست کر لینا چاہتا تھا تاکہ موقع پر پچھتانا نہ پڑے۔ وہ باخبر تھا کہ شاہ مقرب ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں اور وہ بھی شاہ مقربوں میں سے تھا۔ اسے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑتا تھا تاکہ کسی کو بادشاہ کے کان بھرنے کا موقع نہ مل سکے۔ یہ بڑی عجیب صورتحال تھی۔ جو عرصہ دراز تک حکیم رہ چکا تھا اور حکمت جس کی گھٹی میں پڑی تھی، وہ جو بغداد میں طبیب کی حیثیت سے بڑی شہرت رکھتا تھا، آج وہی کسی طبیب کی تلاش میں تھا۔ اگر وہ اپنے انسانی قالب سے نکلنے پر آمادہ ہو جاتا تو کوئی مشکل پیش نہ آتی۔ پہلے اسے شاہی طبیبوں کا خیال آیا مگر اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ ان میں کوئی اس قابل نہیں تھا کہ اسے رازدار بنایا جا سکتا۔ موقع سے فائدہ اٹھانے سے کوئی نہ چوکتا۔ اگر راز کھل جاتا تو بادشاہ کی خفگی لازمی تھی۔ یہ خفگی در اندازوں کی شے پا کر کوئی بھی صورت اختیار کر سکتی تھی۔ عارج کے انسانی پیکر شاہم بیگ کی جان کے لالے بھی پڑ سکتے تھے۔ پھر عارج کو اس زمانے میں قیام کے لیے کوئی اور انسانی قالب تلاش کرنا پڑتا۔ کوئی ضروری نہیں تھا کہ کسی نئے انسانی قالب میں عارج کو قرار آ ہی جاتا۔ شاہم بیگ کی جان بچانے کی عارج کے پاس ایک ہی راہ تھی کہ اس نے بادشاہ کو مجبور کرنے کے لیے جو کچھ سوچا تھا اس کی کسی کو ہوا بھی نہ لگنے دیتا۔ اس نے یہی کیا۔ ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی۔ اس کے خیال میں یہ بڑا مناسب وقت تھا۔ محل میں اس کی غیر موجودگی کو زیادہ محسوس نہ کیا جاتا۔ اسے جلدی لوٹ آنا تھا تاکہ ہمایوں اپنی خلوت سے باہر آنے کے بعد اسے طلب کرے تو وہ غیر حاضر نہ ہو۔ طلبی کے وقت کا بھی اسے علم تھا۔ ہمایوں عموماً اسے سونے سے پہلے طلب کرتا۔ وہ ہمایوں کے پیر دباتا رہتا اس وقت تک کہ ہمایوں سو نہ جاتا۔ وہ اتنی احتیاط اور خاموشی کے ساتھ ہمایوں کی خوابگاہ سے باہر آتا کہ بعض اوقات محافظ دستے کے سپاہی بھی چونک اٹھتے۔ وہ کافی گھوڑ و اوز کر چکا تھا اور اب عمل کی ضرورت تھی، اسی لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کسی کو اس نے کچھ نہ بتایا اور محل سے نکل آیا۔ دن کا وقت بھی اس کام کے لیے مناسب نہیں تھا۔ آگرہ شہر کے گلی کوچوں اس کے دیکھے بھالے تھے۔ جلد ہی وہ شہر کے ایک مشہور طبیب کے گھر تک پہنچ گیا۔ اس نے گھوڑے کو تھپکی دی
اور رکاب میں پیر رکھ کر نیچے اتر گیا۔ طبیب یہ سن کر گھبرا گیا کہ بادشاہ وقت ہمایوں کا خادم خاص خود آیا ہے۔ بادشاہ سے تقرب کے سبب وہ بہت مشہور ہو گیا تھا۔ اس کے مظالم کی داستانیں بھی لوگوں میں عام تھی۔ ان داستانوں کا تعلق عارج کے انسانی پیکر شاہ بیگ سے تھا۔ بوڑھا طبیب اتنا بدحواس ہوا کہ ملازم سے یہ کہنے کی بجائے کہ بادشاہ کے خادم خاص کو نشست گاہ میں بٹھائے، خود باہر کی طرف ننگے پاؤں دوڑ پڑا۔ گھر کے دروازے پر بہترین پوشاک پہنے اور اپنے گھوڑے کی لگام تھامے عارج انسانی قالب میں بڑی تمکنت سے کھڑا تھا۔ طبیب 3 بار اس کے سامنے جھک کر انعام بجا لایا اور پھر لپک کر گھوڑے کی لگام تھام لی۔ بوڑھے طبیب کی بدحواسی پر عارج مسکرایا اور بولا، غالباً یہ فرض آپ کے ملازم کا ہے، وہ کہاں گیا؟ عارج نے یہ کہتے ہوئے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی۔ ملازم ڈر کے مارے اندر ہی رہ گیا تھا۔ بوڑھے طبیب نے عارج کی بات کے جواب میں کہا، بجا ارشاد فرمایا حضور نے۔ پھر وہ گسیلی آواز میں ملازم کو پکارنے لگا۔ ملازم دوڑتا ہوا گھر سے نکلا اور طبیب اس پر برس پڑا، خبیث تو کہاں مر گیا تھا؟ ملازم ہکلانے لگا۔ وقت کم تھا۔ عارج نے مداخلت کی اور ملازم سے کہا، پہلے اندر جا کر نشست گاہ کا دروازہ کھولو، پھر یہاں ہمارے گھوڑے کی لگام تھام کر کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ ہم یہاں زیادہ دیر نہیں رکیں گے اور فوراً ہی واپس جائیں گے۔ ملازم نے حکم کی تعمیل میں دیر نہ کی۔ طبیب کے ہمراہ عارج نشست گاہ میں آ بیٹھا۔ ہم نے آپ کی بڑی شہرت سنی ہے، اسی لیے خود چل کر آپ کے در تک آئے ہیں۔ عارج نے گفتگو شروع کر دی۔ اظہار خاکساری میں بوڑھا بڑیش طبیب صرف دانتوں کی نمائش کر کر رہ گیا۔ کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش کے باوجود اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ وہ عزت دار آدمی تھا اور آج تک کسی ایسے امتحان میں نہ پڑا تھا۔ طبیب کو خوش دیکھ کر عارج پھر سے بولا، اس وقت ہم آپ کے پاس ایک ضرورت سے آئے ہیں، لیکن رازداری شرط ہے۔ یہ کہتے ہوئے عارج نے طبیب کے چہرے پر نظر گار دی۔ یہ سن کر بادشاہ کا خادم خاص اس کے پاس کسی کام سے آیا ہے؟ طبیب کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی اور اس نے کہا، غلام رازداری کا وعدہ کرتا ہے۔ عارج نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ جھجکتا ہوا قریب آ بیٹھا۔ پھر عارج نے دھیمی آواز میں اسے اپنا مدعا بیان کیا۔ اس دوران میں طبیب ہونک بنا بار بار اپنا سر ہلاتا رہا۔ خود ایک طبیب ہونے کے باوجود عارج نے دانستہ ان دعاؤں کا نام نہیں لیا جو اسے مطلوب تھی۔ مسلحت کا تقاضا بھی یہی تھا۔ اس نے بس اشارہ کر دیا کہ مقصد کیا ہے۔ ہم نے آپ سے جو طلب کیا ہے، اس کی حاجت بذات خود ہمیں نہیں، ہمارا ایک رفیق مشکل میں ہے اور ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں اتنی ہمت نہیں کہ خود یہ قدم اٹھا سکے، مگر ہم اس معاملے میں اپنا نام آنا پسند نہیں کرتے۔ ہم نے اسی لیے آپ سے رازداری کا وعدہ لیا ہے۔ غالباً آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ افشائے راز کی صورت میں آپ کس مشکل سے دوچار ہو جائیں گے۔ عارج نے بڑے مہذب پیرائے میں طبیب کو دھمکی دی اور طبیب کا تو چہرہ ہی زرد پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر عارج نے مزید کہا، اب یہ فرما دے کہ ہمیں اپنے در سے مایوس لوٹائیں گے یا؟ عارج نے معنی خیز انداز میں اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ طبیب بوقت بولا، غلام ابھی نسخے لکھ کر حاضر ہوتا ہے۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کانپتے قدموں سے گھر کے اندر چلا گیا۔ میں نے اس معاملے میں مداخلت نہیں کی۔ عارج جو کچھ کر رہا تھا میری توقع کے مطابق ہی تھا۔ اگر اسے حصول مقصد میں کوئی دشواری پیش آتی تو میں اس کی مدد کرتی، مگر اسے بھی خبر نہ ہوتی کہ مدد کرنے والی میں ہوں۔ ہمایوں کے ساتھ میدان جنگ کا رخ کرنا عارج کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میرے نزدیک عارج کا آگرے میں رہنا بہتر تھا۔ ذرا دیر میں طبیب لوٹ آیا۔ اس نے وہ نسخے عارج کی طرف بڑھا دیے اور کہنے لگا، نشان زدہ نسخہ پہلا استعمال کروائیے گا اور دوسرا نسخہ کم از کم 1 ہفتے کے بعد۔ عارج کی تیوریوں پر بال پڑ گئے، مگر ہم نے تم سے کاغذ کے یہ پرزے تو طلب نہ کیے تھے؟ طبیب نے سٹ پٹا کر کہا، جی، بجا ارشاد فرمایا، ابھی کسی عطار کے پاس جاؤ اور اپنی نگرانی میں دونوں نسخے بنوا کر لاؤ۔ اس وقت تک ہم یہی تمہاری نشست گاہ میں بیٹھے ہیں۔ عارج کا لہجہ بدل گیا۔ بوڑھے طبیب نے اسی میں اپنی عافیت جانی کہ فوراً سے تعمیل حکم کرے۔ وہ عارج کی توقع سے پہلے ہی دونوں نسخے بنوا کر لوٹ آیا۔ ان دونوں پڑیوں میں ایک پڑیا نشان زدہ تھی۔
دونوں پڑیاں عارج کے حوالے کر کر طبیب نے ترکیبیں استعمال بتائی اور خاموش ہو گیا۔ عارج نے چند طلائی سکے طبیب کی طرف اچھال دیے اور اٹھتا ہوا بولا، یہ تمہارا معاوضہ نہیں، انعام ہے۔ بڑا احسان، بڑی نوازش۔ طبیب کھڑا ہو کر عارج کے سامنے جھک گیا۔ یہ آدمزاد صاحب اقتدار اپنے ہی جیسوں کے آگے اس طرح سے جھکتے ہیں اور اشرف المخلوقات ہونے پر بھی فخر کرتے ہیں۔ انتہائی عاجزی کے باوجود برا طبیب دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ بادشاہ کے خادم خاص کی صورت میں اس پر جو بلا نازل ہوئی ہے جلد از جلد دفع ہو جائے۔ آخر اس کی دعا قبول ہوئی اور عارج تیزی سے گھوڑا دھڑاتا ہوا گلی سے نکل گیا۔ طبیب اسی وقت زیر لب لا حول والا پڑھ رہا تھا۔ اس واقعے کے دوسرے ہی دن سے عارج خان زمان کی حویلی میں زیادہ آنے جانے لگا۔ اس نے ملا پیر کی تاکید و نصیحت اور دھمکی کو ذہن سے جھٹک دیا۔ یوں بھی نشے میں بے خوفی ہوتی ہے، چاہے یہ نشہ شراب کا ہو یا عشق و ہوس کا۔ عارج کو بھی نشہ تھا، دل آرام کے حسن کا نشہ۔ عارج نے خان زمان کو یہ لارا دیا کہ اب شاہی محل میں اس کا جی نہیں لگتا۔ مغل افواج کا سپہ سالار خان زمان یہ سمجھا کہ کسی وقتی جذبے کے تحت یہ بات کہی گئی ہے۔ اس پر خان زمان نے خوشی کا اظہار کیا اور بولا، شاہم تم شاہی محل میں رہو کہ ہماری محل میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم اس حویلی کا ایک حصہ تمہارے لیے مخصوص کر دیتے ہیں، تم جب چاہو یہاں آ جایا کرو۔ آج سے یہ حویلی ہماری نہیں تمہاری ہے۔ یوں تو خان زمان خود بھی بادشاہ کے خادم خاص سے مراسم رکھنا چاہتا تھا، مگر باوجہ میں نے بھی کام دکھایا تھا۔ میں نے خان زمان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی کہ جب تک بادشاہ کے خادم خاص سے اس کے اچھے تعلقات رہیں گے، مخالفین کی چالوں کا توڑ بآسانی ہوتا رہے گا۔ عارج یہی چاہتا تھا کہ خان زمان کی حویلی میں آمد و رفت بلا روک و ٹوک جاری رہے۔ اس دن کے بعد سے عارج کا یہ معمول ہو گیا کہ خان زمان حویلی میں ہوتا یا نہ ہوتا، وہ وہاں ضرور جاتا۔ دل آرام کے حصول کی خاطر وہ بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس دوران میں ایک بار پھر سے مجھے دل آرام کے جسم میں اترنا پڑا۔ عارج کو خلوت میں دل آرام سے ملنے کا موقع مل گیا۔ عارج نے مجھے دل آرام سمجھ کر کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم تم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ کنیز کو اندازہ ہے۔ میں نظریں نیچی کر کے بولی، پھر جذباتی لہجے میں کہا، کنیز بھی تو حضور کے عشق میں دیوانی ہے۔ یہ عین ممکن تھا کہ دینار کی حیثیت سے شاید میں کبھی عارج سے اظہار عشق نہ کر پاتی۔ ایک آدم زادی کے جسم میں داخل ہو کر البتہ میرے اندر اس قدر حوصلہ پیدا ہو گیا۔ اس کا بڑا سبب میرا انسانی پیکر بھی تھا۔ دل آرام واقعی عارج کے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی، حالانکہ یہ بھی فریب نظر تھا۔ دل آرام کے روبرو عارج نہیں بلکہ اس کا انسانی قالب شاہم بیگ تھا۔ سرخ و سفید رنگ والا وہ کشمیری نوجوان شاہم بیگ دل آرام کو بہت پسند آ گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ جس کے لیے پاگل ہوئی جا رہی ہے کوئی آدم ذات نہیں بلکہ ایک جن ذات ہے۔ جسم شاہم بیگ کا ضرور ہے مگر اس پر عارج کا قبضہ ہے۔ عموماً جب صنف نازک اپنی محبت کا اظہار کر دے تو آدم ذات ہو کے جن ذات پگلا جاتے ہیں، مگر موقع محل کی نزاکت کے سبب عارج نے خود پر قابو رکھا اور مجھ سے کہنے لگا، دل آرام فی الحال احتیاط برتو۔ دل آرام اور میں، ہم دونوں ہی اپنے عشق میں سچے تھے، اسی لیے اپنے محبوب کی ہدایات پر پورا عمل کیا۔ ہم دور ہی دور سے عارج کے انسانی پیکر کو دیکھ لیتے مگر حتی الامکان قریب آنے سے گریز کرتے۔ دل آرام کا جسم میرے لیے گویا ایک عارضی گھر تھا۔ میں جب چاہتی اس میں داخل ہو جاتی، جب ضرورت نہ سمجھتی باہر نکل آتی۔ میرے لیے یہ تجربہ بڑا انوکھا اور دلچسپ تھا کہ عارج اور میں دونوں ہی آدم ذات کے جسموں میں رہ کر ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ میں تو حقیقت سے واقف تھی، عارج بے خبر تھا کہ وہ دل آرام کو نہیں مجھے زیر دام لانے کی کوشش کر رہا ہے، دینار کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ ہفتہ بھر نہ گزرا تھا کہ خبر آ گئی جس کا ہمایوں کو بے چینی سے انتظار تھا۔ بااعتماد مخبروں نے اطلاع دی کہ شیر شاہ بنگال روانہ ہو چکا ہے۔ اس دن کا عارج بھی منتظر تھا، وہی ہوا جس کا اسے یقین تھا۔ ہمایوں نے اسے خادم خاص کی حیثیت کے ساتھ چلنے کا حکم دیا اور اس نے سر تسلیم خم کر لیا۔ 2 روز بعد جمعہ کے دن علی الصبح مغل لشکر کو آگرے سے کوچ کرنا تھا۔ جمعے کے دن کو مبارک جان کر
ہمایوں نے کوچ کا حکم دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی عموماً مسلمان حکمران کسی مہم کا آغاز کرتے تو وہ جمعے کا ہی دن ہوتا۔ روایتاً لشکر کے کوچ کی خاطر اس دن کو منتخب کیا جاتا تھا۔ یہ گویا عمل کا دن تھا۔ لشکر کے کوچ کی تمام تیاریاں ایک روز پہلے ہی مکمل ہو گئیں اور اسی دن ہمایوں کو اپنے خادم خاص کے متعلق ایک تشویشناک خبر ملی۔ ہمایوں کا خادم خاص شاہ بیگ خارش کے عارضے میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ہمایوں کے اس استفسار پر شاہی طبیبوں نے اسے بتایا کہ خادم خاص کو صحت یاب ہونے میں کم از کم 2 ہفتے لگ جائیں گے کیونکہ مرض شدید ہے۔ طبیبوں نے یہ بھی کہا کہ اس دوران میں اس کو اپنی خدمت میں نہیں رکھنا چاہیے، یہ بیماری اڑ کے لگتی ہے۔ یوں ہمایوں عارض کو آگرے میں ہی چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ بوڑھے طبیب کا پہلا نشان زدہ نسخہ کارگر ثابت ہوا۔ بادشاہ تو نہیں، خان زمان اس حالت میں بھی عارض کو دیکھنے آیا۔ طبیبوں کی ہدایت کے مطابق عارض کے دونوں ہاتھوں پر ریشمی کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ مقصود یہ کہ عارض خارش کی وجہ سے اپنا جسم نہ کھجائے۔ اس سے مرض بڑھنے کا اندیشہ تھا۔ عارض واقعی سخت اذیت میں تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اپنی انسانی قالب کو ادھیڑ کر رکھ دیتا۔ دوا استعمال کرنے سے پہلے اسے خبر نہ تھی کہ اتنی تکلیف ہوگی۔ دوسرا نسخہ بوڑھے طبیب کی ہدایت کے مطابق 1 ہفتے کے بعد استعمال کرنا تھا اور ابھی پہلا ہی دن تھا۔ عارض نے گزشتہ شب دودھ سے وہ سفوف نگلا تھا۔ صبح وہ سو کر اٹھا تو اس کے جسم پر دوڑے سے پڑے ہوئے تھے اور ان میں خارش تھی۔ اس نے جسم کھجایا تو خارش اور بڑھ گئی۔ دوپہر ہوتے ہوتے اس کا برا حال ہو گیا۔ شاہی طبیبوں کو خبر ہوئی تو وہ خود ہی دوڑے دوڑے آئے۔ انہوں نے جو دوائیں دیں عارض نے استعمال نہیں کی۔ ہاں، جسم پر وہ مرہم مال لیا جس سے اسے قدرے سکون ہو گیا تھا۔ طبیبوں نے پھر بھی ہدایت کی کہ وہ اپنے ہاتھوں پر ریشم کا کپڑا لپیٹ لے۔ اس کے خاص ملازمین کے سوا کسی کو ملنے کی اجازت نہ تھی۔ یہ قدم احتیاطاً اٹھایا گیا تھا کہ کہیں ساحر محل میں یہ بیماری نہ پھیل جائے۔ دوسرے دن صبح ہمایوں مغل لشکر کو ساتھ لے کر قلعہ چنار کی تسخیر کے لیے روانہ ہو گیا۔ خان خانہ بیرم خان اور خان زمان، ملا پیر محمد اور دیگر تمام اہم منصب رکھنے والے اس کے جلوس میں شامل تھے۔ آگرہ شہر کے بندوبست کی غرض سے اس نے صرف ایک بااعتماد مصاحب و مقرب شیخ بہلول کو چھوڑا تھا اور اس کی انتظامی صلاحیتوں اور وفاداری پر ہمایوں کو یقین تھا۔ دارالحکومت میں کسی ایسے ہی فرد کی موجودگی ضروری تھی۔ وہ 1 ہفتہ عارض نے بڑی تکلیف میں گزارا۔ اسی عرصے میں مجبور ہو کر عارض شاہ بیگ کے جسم سے باہر نکل آیا۔ یہ رات کا وقت تھا اور محل میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں اس سے زیادہ دور نہیں تھی مگر اندھیرے کی چادر اوڑھ رکھی تھی کہ عارض مجھے دیکھ نہ سکے۔ عارض کو میں نے محل سے نکلتے دیکھا اور اس کے پیچھے ہوڑ لی۔ افریت و وہموش کا خطرہ بہرحال تھا جس کے خوف سے عارض اب تک شاہ بیگ کے انسانی قالب سے نہیں نکلا تھا۔ عرصہ دراز کے بعد عارض کو انسانی قالب کی قید سے نجات ملی تھی۔ وہ اسی لیے پرواز کرتا ہوا شہر سے باہر آ گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ میں اس کے قریب پہنچ گئی۔ مجھے شرارت سوجی۔ میں افریت و وہموش کی آدمزاد کنیز سارا کی آواز میں اسے مخاطب ہوئی۔ اے جن زادہ عارض، اے جن زادی دینار کے عاشق، تو اگر چاہے بھی تو مجھ سے نہیں بھاگ سکتا۔ میری توقع کے عین مطابق عارض ڈر گیا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، اے سارا، تو آدمزادی ہو کر بھی کس طرح سے میرے تعاقب میں یہاں تک آ گئی؟ یہ میں نہیں، صرف میری آواز ہے۔ میں بدستور سارا کی آواز میں بولی، تجھے میں یہ بتانے اور جتانے کی خاطر سینکڑوں صدیوں کا سفر کر کے اس زمانے تک آئی ہوں مگر خود کو ظاہر نہیں کر سکتی کہ بہرحال آدمزادی ہوں۔ تو مجھ سے کیا چاہتی ہے سارا؟ عارض بڑی مشکل سے بول رہا تھا۔ اس پر خوف غالب تھا۔ یہ کہ تو اس جن زادی دینار کو بھول جا جسے میرے آقا نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ اس پر عارض گمسم سا ہو گیا، پھر بڑبڑایا، دینار؟ وہ تو نہ جانے کہاں گئی، کہاں چلے گئی وہ؟ ایسے لگتا ہے کہ تجھے اس زمانے میں چھوڑ کر دینار کسی اور عہد میں چلے گئی ہے۔ وہ تیری وفادار نہیں، غلط۔ عارض پر یقین آواز میں کہنے لگا،
دینار مجھ سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ جب تو اسے بے وفائی کر کے خوبصورت کنیز دل آرام کی آرزو کر سکتا ہے تو دینار سے وفا کی امید کیوں رکھتا ہے؟ عارج پھر خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے کہا کہ سارا، تجھے اگر یہ پتا ہے کہ دل آرام کی تمنا مجھے ہے تو پھر یہ بھی جانتی ہوگی کہ میں نے جو انسانی قالب اپنایا تھا وہ اسے دل آرام کو پا لینے کی ہوس تھی، مجھے نہیں۔ اور سن، تو نے جس طرح سے مجھے ڈھونڈ لیا، کیا دینار کو تلاش نہیں؟ میں نے عارج کی بات کاٹ دی۔ تجھے اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ معاملہ میرے آقا اور دینار کا ہے۔ اے سارا، تجھے تیری آقا کی قسم بتا دے کہ دینار کہاں ہے؟ یقین کر کے مجھے نہیں معلوم۔ تو ایسا کر کے اس زمانے میں رہ اور عیش کر۔ اگر تو نے یہاں سے کہیں اور جانا چاہا تو وہ تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں چلی۔ عارج خاصی بلندی پر ٹھہرا ہوا تھا۔ میں اگر چاہتی تو خود کو اس پر ظاہر کر دیتی، اپنے اوپر سے اندھیرے کی چادر اتار دیتی، لیکن ایسی صورت میں مجھے عارج کو سب کچھ بتانا پڑتا۔ وہ لطف جاتا رہتا جو اجنبی بن کر اس سے ملتے رہنے کا تھا۔ آدم زادی دل آرام کا جسم میرے لیے عارج سے نہ صرف قریب رہنے کا ذریعہ تھا بلکہ اس میں اور بھی مصلحتیں کار فرما تھیں، میں جن کا ذکر پہلے کر چکی تھی۔ ان میں عارج کو بے راہ روی سے بچانا سب سے بڑی مصلحت تھی۔ یہ جان لینے کے بعد کہ سارا نے اس کا سراغ لگا لیا ہے، عارج اس نتیجے پر پہنچا کہ شاہم بیگ کے انسانی قالب سے باہر نہ آتا تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ اسی بنا پر اس نے دوبارہ سے شاہم بیگ کے جسم میں پناہ لے لی۔ پہلے نسخے کا اثر ختم ہوا تو عارج کی طبیعت سنبھل گئی۔ اس نے 1 ہفتہ گزرتے ہی دوسرا نسخہ استعمال کر لیا۔ 3 دن کے اندر اندر وہ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ غسل صحت کرتے ہی اس نے خان زمان کی حویلی کا رخ کیا۔ شاہم بیگ کی صفات بد دوبارہ سے اس پر غالب آ گئی تھی۔ دل آرام کے اصول میں اب گویا کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ حویلی کا جو حصہ صرف اس کے لیے مخصوص تھا وہاں خدمت کاروں کا ہجوم ہو گیا۔ خان زمان نے شاہم بیگ کے لیے خصوصی ہدایات دے کر گیا تھا۔ عارج نے وہاں سے تمام خدمت گاروں کو رخصت کا حکم دیا اور بولا، فی الحال ہماری خدمت کے لیے صرف 1 کنیز کافی ہے۔ اس ہجوم میں دل آرام بھی تھی جس کے جسم پر اب میرا قبضہ تھا۔ عارج نے مجھے رک جانے کا اشارہ کیا اور بقیہ غلام اور کنیزیں چلے گئیں۔ عارج کے لیے گویا آج فتح کا دن تھا۔ وہ اس فتح کے جوش میں میری طرف بڑھا، میں نے نظر جھکا لی۔ عارج نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر مجھے مسند کی طرف کھینچتا ہوا لے گیا۔ میں اس کے ساتھ کھینچتی چلے گئی۔ عارج کو انسانی قالب میں خود سے اتنے قریب دیکھ کر میں نے اپنی پلکوں کی چلمن گرا لی۔ پھر غالباً دل آرام کے انسانی قالب کا اثر تھا کہ ماں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے خود بھی اس پر حیرانی ہوئی۔ آنکھوں کے آنسو رخسار پر پھسل گئے۔ اس پر عارج بے قراری سے بولا، کیا ہوا تمہیں دل آرام؟ کیا ہماری جسارت نے تمہارے دل کو ٹھیس پہنچا دی ہے؟ یقین کرو کہ ہم اس وقت اپنے قابو میں نہیں ہیں۔ تمہاری خاطر ہم نے بڑا دکھ جھیلا ہے۔ یہ دن بڑی مشکل سے دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول دی اور بھاری آواز میں بولی، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں حضور۔ کنیز کو خبر مل گئی تھی کہ حضور کس تکلیف میں مبتلا تھے۔ حضور کو صحت یاب دیکھ کر کنیز اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی۔ کنیز حضور کی صحت یابی پر مبارکباد پیش کرتی ہے۔ عارج نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ میں سمٹ کر ایک طرف ہو گئی۔ کیا تم ہمارے جذبات عشق کا امتحان لے رہی ہو دل آرام؟ عارج نے کہا، معاف کیجیے گا حضور، عشق و ہوس میں زمین آسمان کا فرق ہے، مگر تم ہمیں عرض شوق سے کیوں روکنا چاہتی ہو؟ شوق بہر رنگ رکیب و سر و سما ہوتا ہے حضور، اور کنیز یہ نہیں چاہتی۔ تم ہمیں باتوں سے نہ بہلاؤ دل آرام، صاف صاف کہو، کیا تمہیں ہمارے عشق پر بھروسہ نہیں؟ اگر حضور اس کو عشق کہتے ہیں تو گستاخی معاف، کنیز اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ کنیز کی نظر میں تو یہ بڑا افضل جذبہ ہے۔ پستیوں سے بلندیوں کی طرف سفر، جسم کی آلودگی سے قطع نظر روحانی سکون کا ذریعہ۔ حیوان اور انسان کے درمیان واضح فرق، حیوان عشق نہیں کرتے۔ میں کہتی رہی۔ دل آرام کے بارے میں اب تک مجھے بہت کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ میں نے اسی کی روشنی میں اپنی بات جاری رکھی۔ مجھے ایک کنیز کی حیثیت اور مرتبے کا پوری طرح سے احساس تھا، سو بولی، مجھے بھی حیوان بنا دیا گیا تھا۔ میں نے اس پر صبر کیا۔
کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور یہی ہوا۔ مجھ پر حضور کی نظریں کرم اٹھی اور میں حیوان سے انسان بن گئی۔ کابل سے آگرہ تک قدم قدم پر مجھے حیوان ملے، جنہوں نے میرے اندر موجود حیوان کو بڑی غذا فراہم کی اور میرے انسان کو نیم جان کر دیا۔ یہ تم کیا قصہ لے بیٹھی دلارام؟ تمہاری باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ حضور سمجھنا ہی نہیں چاہتے؟ تم کچھ بھی کہو، ہمارا تصور عشق خیالی نہیں ہے۔ عارج پھر بہکنے لگا۔ حضور نے شاید عشق کی گہرائی کو سمجھنا نہیں چاہا۔ عشق تو وہ دولت ہے کہ پھر کسی دولت کی تمنا نہیں رہتی۔ ہوگا، عارج کی آواز میں بیزاری تھی۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ابھی عارج کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ اچھل پڑی۔ یہی حال عارج کا بھی تھا۔ قتل ہو گیا، قتل ہو گیا، ایک تیز گھبرائی ہوئی نسوانی آواز سنائی دی۔ کس کا قتل ہو گیا؟ کون قتل ہو گیا؟ عارج اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ مغلیہ افواج کے سپہ سالار خان زمان کی حویلی میں کسی کو قتل کر دیا جانا یقیناً غیر معمولی بات تھی۔ ان لمحات کی سنسنی خیزی اپنی جگہ، لیکن میں نہیں بھولی کہ میں جن زادی ہوں اور ایک آدم زادی دلارام کے قالب میں ہوں۔ مجھے عجلت سے کام نہیں لینا چاہیے، اور میں نے یہی کیا۔ عارج نیام سے تلوار نکال کر دروازے کی طرف دوڑا۔ میں البتہ بظاہر خوفزدہ سی حویلی کے اس حصے سے نکل کر باہر آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں یہ عقدہ کھل گیا کہ قتل ہونے والی ایک نوجوان کنیز تھی۔ اس کا قصور محض یہ تھا کہ وہ حویلی سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی کوشش میں وہ ایک حبشی غلام کے ہاتھوں ماری گئی، جو خان زمان کے خرم کی نگرانی پر مامور تھا۔ مقتولہ کنیز کے بارے میں مزید یہ معلوم ہوا کہ اسے کہیں سے اغوا کیا گیا تھا۔ خان زمان کے ایک نائب فوجی افسر نے خوشنودی کی خاطر اسے خان زمان کو پیش کر دیا تھا۔ یہ تفصیلات جان کر مجھے بغداد کی فائزہ یاد آ گئی، جس نے اپنی تقدیر سمجھ کر موسیٰ بن کعب کے حرم میں رہنا قبول کر لیا تھا۔ مقتولہ کنیز نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ اس میں سب سے بڑی وجہ اس کا نوجوان شوہر تھا، جو مقتولہ سے محبت کرتا تھا۔ اس کی محبت میں اتنی شدت تھی کہ وہ ہر حال میں اپنی بیوی کو قبول کرنے پر آمادہ تھا۔ اس نے جان پر کھیل کر حویلی کے ایک خادم کو راضی کیا کہ وہ مقتولہ تک اس کا پیغام پہنچا دے۔ خادم کے ذریعے کچھ ہی دنوں سے نامہ پیام جاری تھے۔ اپنی بیوی کے عشق میں گرفتار اس نوجوان کو یاد نہ رہا کہ وہ ہاتھیوں سے گنے چھین رہا ہے۔ خادم ایک طرف تو اس نوجوان سے مال توڑتا رہا، دوسری جانب اپنی جان کے خوف سے حویلی کے نگران کو کنیز کے متوقع فرار سے آگاہ کر دیا۔ حویلی کے نگران نے ایک حبشی غلام کو حکم دے دیا کہ مذکورہ کنیز فرار ہونا چاہے تو اس کی گردن مار دی جائے۔ کنیز کو فرار کرنے کی سازش میں ملوث نوجوان کے قتل کا بھی حکم ہوا۔ وہ دیوانہ عاشق، جو اپنی بیوی کے انتظار میں حویلی کے ارد گرد منڈلا رہا تھا، اس کے جسم کو بھی تیروں سے چھلنی کر دیا گیا۔ یہ واقعہ بڑی تیزی سے رونما ہوا۔ حصول معلومات کی خاطر میں دلارام کے قالب سے نکل آئی تھی، تاکہ اپنی جناتی صفات کو بروے کار لا سکوں۔ عارج کو قابو سے بے قابو ہوتے میں کیسے دیکھ لیتی، اسی لیے اسے گہری نیند سلا دیا۔ یوں تو جن ذات بھی جن زادیوں کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں، اور شر ان میں بھی ہے، مگر آدم ذاتوں ہم جنات سے بھی 2 قدم آگے ہیں۔ کنیزوں، خواصوں، خادموں وغیرہ کی خرید و فروخت کا سبب یہی ہے۔ میں نے جس کنیز کے انسانی قالب کو اپنایا تھا، اس کی کہانی بھی بڑی دردناک تھی۔ اس کی داستان حیات بھی شام بیگ سے زیادہ مختلف نہیں تھی۔ دلارام نے بھی بہت دھکے کھائے تھے۔ زندگی نے اس کے ساتھ بھی بڑا عجیب کھیل کھیلا تھا۔ دلارام ایک عزت دار گھر کی بیٹی تھی۔ اس کی پیدائش ایک افغان گھرانے میں ہوئی۔ اس نے ٹھیک طرح سے ہوش بھی نہ سنبھالا تھا کہ یہ گھر اجاڑ دیا گیا۔ اس کا گھر کیا، بستی کے تقریباً سارے ہی گھر اجڑ گئے۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب کابل پر بابر کا چچا زاد ناصر مرزا حکمرانی کر رہا تھا۔ بابر لڑتا بڑھتا کابل پہنچا تو سلطان ناصر مرزا نے اسے اپنے اخلاص و اطاعت کا یقین دلایا۔ اس کے بعد بابر نے یوسف زئی افغانیوں کی سرکوبی کے لیے منتصر سی ایک جمعیت کے ساتھ ان کے علاقوں پر حملہ کیا۔ اس لڑائی میں 3000 افغان قتل ہوئے۔ اس کے علاوہ بکثرت عورتیں اور بچے پکڑ لیے گئے۔ قتل ہونے والوں میں دلارام کے 2 بھائی بھی تھے۔ لڑائی کے دوران میں اس کی ماں
یا تو ماری گئی یا بچ کر بھاگ گئی، اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ دل نرام دوسرے قیدی بچیوں کے ساتھ زندان میں ڈال دی گئی۔ بابر اس علاقے کو فتح کر کر اپنے ایک امیر خواجہ کلاں کے سپرد کر گیا تھا۔ خود بابر اب ہندوستان پر حملے کا قصد رکھتا تھا۔ ایک روز خواجہ کلاں نے زندان کا معائنہ کیا تو ایک بھولی بالی سی بچی اسے پسند آ گئی۔ یہ دل نرام تھی۔ اس نے وہاں سے دل نرام کو کابل بھیج دیا۔ کابل میں اس کا ایک عزیز بے اولاد تھا۔ خواجہ کلاں نے سوچا کہ وہاں دل نرام کی پرورش بہتر طریقے پر ہوگی۔ خواجہ کلاں کا خیال تھا کہ دل نرام جوان ہو جائے گی تو وہ اسے اپنے عزیز سے واپس لے لے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ نوجوانی میں ہی اس کے دامن پر داغ لگا دیا گیا۔ خواجہ کلاں کے عزیز نے اسے مال غنیمت جانا۔ دل نرام کو اسی دوران میں معلوم ہوا کہ اس کی ماں زندہ ہے اور وہ ہندوستان کی طرف بھاگ گئی ہے۔ وہ گھر سے فرار ہو گئی اور پھر مختلف لوگوں کے ہتھے چڑھتی رہی، مگر اس نے ہندوستان پہنچنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس وقت دل نرام کو معلوم نہ تھا کہ ہندوستان کتنا بڑا ملک ہے۔ وہ ایک عرصے تک بھٹکتی رہی۔ ہندوستان اس وقت بابر کے لیے میدان جنگ بنا ہوا تھا اور وہ فتح پر فتح حاصل کر رہا تھا۔ 937 ہجری میں بابر نے وفات پائی اور ہمایوں تخت سلطنت پر بیٹھا۔ اس وقت دل نرام دلی کے نواح میں بھٹک رہی تھی۔ وہ قزاقوں کے پلے پڑ گئی۔ بال آ کر قزاق پکڑے گئے۔ ان کے ساتھ ہی دل نرام بھی تھی۔ اس قدر مصائب و آلام سے گزرنے کے باوجود اس کا حسن ماندنا پڑا تھا۔ سپاہیوں کے جس دستے نے قزاقوں کا قلعہ کمر کیا تھا، اس نے دل نرام کو اپنے سپہ سالار کے سامنے پیش کیا۔ بوڑھا مغل سالار دل نرام کو دیکھ کر جیسے جوان ہو گیا۔ اس نے دل نرام کو حرم میں ڈال لیا، مگر کچھ ہی دن بعد جب وہ مطلوب ہوا تو اس نے بطور رشوت مغل افواج کے سپہ سالار خان زمان کی خدمت میں دل نرام کو پیش کر دیا۔ اس کے قصور معاف کر دیے گئے۔ دل نرام کو خان زمان نے اپنی کنیز بنا لیا۔ اس وقت سے اب تک دل نرام آگرے میں ہی تھی۔ خان زمان کو بھی دل نرام نے دل سے قبول نہ کیا تھا۔ ہاں، اس نے اب زندگی سے مسالت ضرور کر لی تھی۔ اس دوران میں اس نے عارج کو شام بیگ کے انسانی پیکر میں دیکھا۔ عارج حویلی میں آتا جاتا رہتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنا دل ہار بیٹھی۔ عارج کے انسانی قالب شام بیگ کے لیے دل نرام کے دل میں جو جذبات پیدا ہوئے وہ پہلے کسی مرد کی خاطر پیدا نہ ہوئے تھے۔ جلد ہی اس نے اپنی اس کیفیت کو سمجھ لیا۔ وہ عارج کو ہوس کی راہ پر چلانا نہیں چاہتی تھی۔ میں اسی عرصے میں دل نرام کے اندر پہلی بار داخل ہوئی۔ ہم جنات آدمزادوں کے جسموں میں اتر کر عموماً بے قراری محسوس کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ انسانی قالب عالم اضطراب میں بے مقصد جھومتا اور ہاتھ پیر چلاتا نظر آتا ہے، مگر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جس قالب سے ہماری ہم آہنگی نہیں ہوتی، اسے چھوڑتے ہوئے قالب کو شدید جھٹکا بھی لگ سکتا ہے۔ کبھی کبھی اس انسانی قالب پر غشی بھی طاری ہو سکتی ہے۔ دل نرام کے پیکر سے میری ہم آہنگی پیدا ہو گئی تھی اور اسی سبب اس وقت بھی ہوشناک ہوتی جب میں اس کے جسم سے باہر آتی۔ اس کے جسم کو ایک ہلکا سا قابل برداشت جھٹکا ضرور لگتا تھا، سو جب میں چاہتی اس کے جسم پر قبضہ کر لیتی، جب مرضی ہوتی تھی اسے چھوڑ کر چلے جاتی۔ میں نے ایک کام کیا کہ جب دل نرام کے جسم سے نکلتی وہ ساری باتیں اس کے ذہن میں بٹھا دیتی جو دینار کی حیثیت سے میں عارج سے کرتی تھی۔ اس طرح سے یہ خطرہ ٹال گیا کہ اس وقت جب میں دل نرام کا انسانی پیکر نہ اپنائے ہوئے ہوں تو وہ بے خبری میں عارج کی کسی بات پر حیران نہ ہو۔ دل نرام میری کی ہوئی باتوں کو اپنی باتیں سمجھتی۔ کچھ دن تو عارج محل کی بجائے خان زمان کی حویلی میں رہا، پھر محل میں اٹھایا۔ اس کے باوجود عارج کی اکثر راتیں اب بھی حویلی میں ہی گزرتی۔ یہ الگ بات کہ جب وہ بہکنے لگتا تو میں اس پر نیند کو مسلط کر دیتی۔ دل نرام جیسی کوئی آدم زادی اب تک عارج کی زندگی میں نہ آئی تھی۔ پہلے اس کا خیال تھا کہ جلد دل نرام سے جی بھر جائے گا، مگر یہ اندازہ غلط نکلا۔ دل نرام کا تو نشہ ہی مختلف تھا۔ دیر پا نشہ، یہ نشہ اترنے میں وقت لگتا۔ اس کی ایک وجہ دل نرام کی محبت بھی تھی۔ عشق و ہوس میں جنگ جاری تھی۔ دونوں ہی کو اپنی اپنی فتح کا یقین تھا۔ ادھر بساط ریاست پر ایک اور ہی نقشہ جمع ہوا تھا۔ ہمایوں نے ایک بازی جیت لی، مگر اس میں 6 ماہ لگ گئے۔ چنار کا قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ خبر آگرے پہنچی تو بڑا جشن ہوا۔ ہمایوں نے دوسری بازی جما لی۔ اب اس کے مقابل شیر شاہ تھا۔ یہ بساط بنگال میں بچھی تھی اور ہمایوں ہر قیمت پر یہ بازی بھی جیت لینا چاہتا تھا۔
وہ شیر شاہ کو شے پر شے دے رہا تھا۔ آخر شیر شاہ نے اپنے موہروں کو پیچھے ہٹانے پر مجبور ہو گیا۔ بنگال پر ہمایوں نے قبضہ کر لیا۔ بازی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہماری ساری توجہ بساط پر تھی۔ اس کے دونوں بھائیوں مرزا ہندال اور مرزا کامران نے نئی بساتیں بچھا دیں۔ ہمایوں کی توجہ بٹ گئی اور اس کا نتیجہ خراب نکلا۔ مرزا ہندال اور مرزا کامران نے ہمایوں کے خلاف گٹھ جوڑ کر لیا۔ پہلے بنڈال نے اور گٹھ جوڑ کے بعد کامران نے باری باری اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ شیخ بہلول کو قتل کر دیا گیا۔ ہمایوں نے آگرہ اسی کے سپرد کیا تھا۔ ہندال اپنے بھائی کامران کو بادشاہ تسلیم کر کر الور چلا گیا۔ کامران نے آگرے میں اپنے نام کا خطبہ پڑھوا دیا۔ اس پر سارے شہر میں کڑاہ مچ گیا۔ ہمایوں کے وفاداروں کو چن چن کر قتل کیا جا رہا تھا۔ عارج بھی ہمایوں کے وفاداروں میں شمار کیا جاتا تھا، اسی لیے اس پر بھی گویا برا وقت آ گیا۔ اس وقت اگر میں پس پردہ رہ کر عارج کی مدد نہ کرتی تو وہ مارا جاتا۔ اس کے لیے میں نے خان سمان کے خادمے خاص برج علی کو استعمال کیا تھا۔ زلفوں کی گھنی چھاؤں سے اٹھ کر وہ ایک عرصے تک دھوپ کے صحرا میں بھٹکتا رہا۔ وہ اس حقیقت سے لاعلم ہی رہا کہ میں اس کے ساتھ ساتھ ہوں۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ شہرت کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ عارج بھی اس سے بے خبر نہ رہا۔ وہ جو بھی سوچتا مجھ سے پوشیدہ نہ رہتا۔ عارج کا جی چاہتا کہ وہ شہر میں گھومے اور اس کے انسانی قالب شاہ بیگ کو کوئی نہ پہچانے۔